السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ ایک روز بحرین سے ایک وقت کا گزر ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کی بات بڑے غور سے اور دلچسپی سے سنتے، شاید ان کی باتوں میں کوئی دل آویز نصیحت مل جائے۔ حاضرین مجلس میں سے اکثر نے کوئی قابل ذکر بات نہ کی تو آپ ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس شخص نے پہلے اللہ پاک کی تعریف کی اور پھر ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ پاک نے تجھے اس امت کا والی بنا کر امتحان لیا ہے۔ کاروبار حکومت میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی اپنے راستے سے بھٹک گئی تو قیامت کے دن آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، جب سے میں خلیفہ بنایا گیا ہوں کسی نے مجھ سے اس طرح کھری کھری باتیں نہیں کی جس طرح تو نے کی ہیں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ربیع بن زیاد حارثی ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم مہاجرین زیاد کے بھائی ہو؟ کہا، ہاں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، ربیع بن زیاد کا اچھی طرح جائزہ لو۔ اگر وہ واقعی سچائی کا ہوگر ہے تو اس میں بہت خیر و بھلائی پائی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت مفید رہے گا۔ اسے کوئی ذمہ داری سونپو اور مجھے بتاؤ کہ یہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاتا ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی بنا پر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین اہواز میں واقع مناظر شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں ربیع بن زیاد اور اس کے بھائی مہاجرین زیاد کو بھی شامل کر لیا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظر شہر کا محاصرہ کر لیا اور وہاں کے باشندوں سے ایسی زوردار لڑائی کی جس کی مثال جنگی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مشرکین نے اپنی طاقت کا اس طرح کھل کر مظاہرہ کیا جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس معرکہ میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ مسلمان اس حالت میں لڑائی کر رہے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھے۔ جب ربیع بن زیاد کے بھائی مہاجرین زیاد نے دیکھا کہ مسلمان کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی راہ خدا میں جان قربان کر دینے کا عزم کر لیا۔ بدن کو خوشبو لگائی اور کفن پہن کر اپنے بھائی کو وصیت لکھوائی۔ یہ منظر دیکھ کر ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میرے بھائی مہاجر نے روزے کی حالت میں راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور وہ اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مجاہدین بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ لڑائی کی شدت اور روزے سے ان کی جسمانی قوت ختم ہو چکی ہے، اس نازک صورتحال میں بھی وہ روزہ افطار کرنے سے انکاری ہیں۔ اب آپ کوئی ایسی تدبیر سوچیں جو مجاہدین کے لیے مفید ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انتہائی ولولہ انگیز انداز میں، اے اسلام کے سپاہیوں، میں ہر روزے دار پر قسم ڈالتا ہوں، یا وہ روزہ افطار کر لے یا وہ لڑائی میں حصہ نہ لے۔ دیکھو، سب سے پہلے میں روزہ افطار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لوٹا اٹھایا اور سب کے سامنے پانی پینا شروع کر دیا تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے روزہ دار مجاہدین بھی پانی پی لیں۔ جب مہاجرین زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کی بات سنی تو فوراً پانی کا گھونٹ لیا اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں نے پانی پیاس کی وجہ سے نہیں پیا بلکہ میں نے آج اپنے امیر کی قسم کی لاج رکھی ہے اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔
پھر انہوں نے اپنی تلوار سونتی اور بڑی دلیری اور بہادری سے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مد مقابل لوگوں کو پچھاڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ بالآخر دشمن کے نرغے میں آ گئے اور چاروں طرف سے ان پر تلواروں کا وار کیا تو آپ جام شہادت نوش فرماتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ دشمن نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور نیزے کی انی میں پرو کر میدان کارزار میں آویزاں کر دیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی کا سر دیکھا تو بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، او میری اماں کے جائے تیری خیر ہو، تیرے انجام پر ہم رشک کناں ہیں۔ تیرا سر نیزے کی آنی پر نہیں بلکہ تخت فردوس کے مخملی تکیوں پر محو استراحت ہے۔ میرے لاڈلے بھائی اپنے اس انجام پر خوش ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں تیرا اور دوسرے شہداء کا ان ناہنجار دشمنوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ جب سپہ سالار لشکر اسلام حضرت ابو موسیٰ نے ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کی شہادت کی وجہ سے دشمنان خدا پر غضبناک دیکھا اور انہیں صفائے ہستی سے مٹانے کا عزم کر لیا تو لشکر اسلام کی قیادت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے خود سرزمین سوز فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ربیع بن زیاد اپنے لشکر کے ہمراہ دشمنوں پر برق تپا بن کر گرے اور سیلے رواں بن کر انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے۔ آنے واحد میں ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا اور ان کی قوت کو چشمے زدن میں بکھیر دیا۔ اللہ پاک نے سرزمین مناظر کو حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح کر دیا۔ آپ نے دشمن کے شاہ سواروں کو قتل کیا، ان کی اولاد کو قیدی بنایا اور ان کی املاک کو مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ جنگ مناظر کے بعد حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ جگمگایا اور ان کا نام ہر زباں پہ عام ہو گیا اور ان کا شمار ان جرنیلوں میں ہونے لگا جنہیں لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سرزمین سجستان کو فتح کرنے کا عزم کیا تو لشکر اسلام کی قیادت حضرت ربیع کے سپرد اس امید پر کی کہ یہ اس معرکہ میں بھی فتح و کامرانی کا اعزاز حاصل کر کے واپس لوٹیں گے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی سبیل اللہ اپنا لشکر لے کر سجستان کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک طویل جنگل کو عبور کیا جس کی لمبائی تقریباً 225 میل تھی۔ یہ جنگل اس قدر دشوار گزار تھا کہ صحرا میں رہنے والے وحشی جانور بھی اس کو عبور کرنے سے عاجز آ جائیں۔ اس راہ میں سب سے پہلے رستاق ذالک نامی ایک بہت بڑا شہر راستے میں آیا۔ یہ شہر سرزمین سجستان کی سرحد پر واقع تھا اور یہ شہر بڑے بڑے محلات اور عالی شان قلعوں پر مشتمل تھا اور اس میں مال و دولت کی ریل پھیل اور پھلوں کی کثرت تھی۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے دانشمند قائد نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے قائد کو مطلع کر سکیں۔ انہیں پتہ چلا کہ رستاق ذالک کے باشندے عنقریب ایک سالانہ تقریب منعقد کر رہے ہیں جس میں ہر باشندہ انتہائی ذوق سے لازماً حصہ لیتا ہے۔ آپ نے اس موقع کا انتظار کیا۔ جب دیکھا کہ تمام شہری تقریب میں شریک رنگ رلیوں میں مصروف ہیں تو آپ نے لشکر اسلام کو منظم کر کے اچانک ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ حواس باختہ ہو گئے اور وہ سنبھل نہ سکے۔ مسلمان مجاہدین نے جی بھر کر انہیں تہ کیا، 20,000 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کا گورنر بھی تھا۔ قیدیوں میں گورنر کے غلام بھی تھے جنہوں نے 3 لاکھ درہم اکٹھے کر کے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ حقیر رقم دیکھ کر حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہمارے آقا کی ایک بستی سے یہ مال اکٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کیا ایک بستی سے سالانہ اتنا مال اس کے ہاتھ لگتا ہے؟ بتایا، ہاں۔
آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام نے کہا ہمارے کلہاڑوں اور پسینوں کی کمائی سے یہ مال اکٹھا ہوتا ہے۔ جب لڑائی کا زور ٹوٹا تو سردار لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سپہ سالار لشکر اسلام حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی ذات اور اہل خانہ کی طرف سے فدیے کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا اگر مسلمانوں کے لیے وافر مقدار میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہو تو غور ہو سکتا ہے۔ سردار نے پوچھا آپ کتنا فدیہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ نیزہ زمین میں گاڑتا ہوں، آپ اس کے ارد گرد اتنا سونا چاندی اکٹھا کر دیں جس سے یہ نیزہ چھپ جائے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنے خزانوں سے سونا چاندی نکال کر وہاں ڈھیر لگا دیا جس سے نیزہ چھپ گیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کامیاب لشکر کو لے کر سرزمین سجستان میں داخل ہوئے۔ پے در پے قلعے لشکر اسلام کے گھوڑوں کے سنبوں کی تھاپ سن کر آپ کے قدموں میں یوں گرنے لگے جیسے موسم خزاں میں تیز آندھی سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ امن کے متلاشی شہروں اور بستیوں کے باشندے سرنگوں ہو کر آپ کا استقبال کرنے لگے کہ کہیں ان کے چہرے تلوار کی زد میں نہ آ جائیں۔ اسی طرح علاقے فتح کرتے ہوئے آپ سجستان کے دارالحکومت زرنج شہر تک پہنچ گئے۔ یہاں دشمن نے لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ تیاری کر رکھی تھی۔ لڑائی کے لیے لشکر جرار ترتیب دے رکھا تھا۔ مقابلے کے منتخب شاہ سواروں کو مقدمۃ الجیش میں رکھا۔ دشمن نے اس بات کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دارالحکومت کو مسلمانوں کے یلغار سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کا پوری طاقت سے دفاع کیا جائے گا اور سجستان کے دارالحکومت پر مسلمانوں کے حملے کو پسپا کر دیا جائے گا، خواہ اس کے لیے کتنی ہی قیمتی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔ پھر ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان گھمسان کارن پڑا اور دونوں طرف سے تہ تیگ ہونے والوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جب مسلمانوں کی فتح کے آثار ظاہر ہوئے تو قوم کا سردار پرویز ربیع سے صلح کرنے کے لیے کوشاں ہوا۔ اس کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ اس علاقے کی حکمرانی اس کے ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور وہ اپنی قوم کے لیے بہتر شرائط پر صلح کرنے کے لیے کامیاب ہو سکے۔ اپنی طرف سے حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے وقت لے سکے اور اس ملاقات میں اسے صلح کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ آپ نے اس کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے ملاقات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ پرویز کے استقبال کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ اس کے راستے میں دونوں طرف لڑائی میں مارے جانے والے دشمن کی لاشوں کو بکھیر دیا جائے اور جہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے وہاں مجلس کے قریب دشمن فوج کے شاہ سواروں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، اونچے شملے والے، گندمی رنگ اور گندے ہوئے جسم کے مالک تھے اور چہرہ اس قدر ہیبت کے دیکھنے والا خوفزدہ ہو جاتا۔ جب پرویز آپ کے پاس آیا تو دیکھتے ہی اس کے جسم میں خوف سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اپنے قریب لاشوں کا ڈھیر دیکھ کر مارے خوف کے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے کی اس میں ہمت نہ رہی اور وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہ مصافحہ کرنے کے لیے بھی ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا اور چند قدم دور سے ہی ہکلاتی ہوئی زبان سے یوں گویا ہوا کہ جناب عالی، میں آپ کی خدمت میں صلح کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس موقع پر 1000 غلام اس شکل میں پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک غلام کے سر پر سونے کا ایک پیالہ ہوگا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مصالحت کر لی۔ دوسرے دن حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ تکبیر و تہلیل کا دل آویز ترانہ الپتے ہوئے شاہانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑا بابرکت دن تھا۔
حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک شمشیر جس کے ذریعے سے مسلمان دشمنان خدا کو تیر کرتے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بے شمار شہر فتح کیے، بہت سی ریاستوں کو سرنگوں کیا۔ جب حکومت بنو امیہ کے پاس آئی تو حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان نے انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا۔ آپ نے یہ منصب بامر مجبوری قبول کیا۔ آپ کا دل خوش نہیں تھا اور اس وقت ان کے دل میں اور زیادہ انقباض پیدا ہوا جبکہ حکومت بنو امیہ کے ایک بہت بڑے ستون نے انہیں ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کا آپ کو حکم ہے کہ مال غنیمت میں سے سونا چاندی بیت المال کے لیے رکھ لیں اور باقی اشیاء مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: میں نے اللہ پاک کی کتاب میں اس کے بالکل برعکس حکم دیکھا ہے جو آپ نے امیر المومنین کی جانب سے مجھے دیا، لہٰذا امیر المومنین کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے مجاہدین میں منادی کرا دی کہ آؤ اور اپنے حصے کا مال غنیمت لے جاؤ، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے دارالخلافہ دمشق روانہ کر دیا۔ جمعرات کے روز حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا اور دوسرے روز آپ سفید اجلے کپڑوں میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا: لوگو، میں زندگی سے اکتا گیا ہوں، میں آج ایک دعا کروں گا، تم سب آمین کہنا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی: الہی، اگر تو مجھ سے خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے، تیری عزت کا واسطہ دیر نہ لگانا۔ سب لوگوں نے آمین کہا۔ اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم آبشانی کرے۔ اس طرح کی بہت ساری اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔